جوانوں کو میری آہیں سحر دے، جوانوں کو میری آہیں سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے۔ خدایا میری آرزو یہی ہے، خدایا میری آرزو یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے اس بلند پایہ ہستی کا ذکر کروں گی جو نہ صرف ایک شاعر تھے بلکہ ایک عظیم فلسفی، بے مثال دانشور، بے پایہ مفکر اور سب سے بڑھ کر مصور پاکستان تھے۔ جی آپ درست سمجھے، میرا آج کا موضوع ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ جناب علی وقار، علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم لاہور سے حاصل کی اور پھر جرمنی اور برطانیہ سے ڈاکٹریٹ اور بارٹ لا۔ حاضرین کرام، اقبال نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ مسلمانوں کی بدحالی اور نامرادی کا دور تھا۔ مسلمان جو کبھی جاہ و حشمت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، غیر ملکیوں کا چہرہ دستیوں کا شکار ہو کر ظلم و استبداد کی اتاہ گہرائیوں میں گر چکے تھے۔ ان کی آزادی سلب کر لی گئی تھی اور بے پناہ بڑبڑائیت کے ترکش کا کوئی تیر ایسا نہ تھا جو ان کے سینے میں پیوست نہ کیا گیا ہو۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ جناب علی وقار، اس دور میں علامہ اقبال جہالت کے سیاہ دور میں آسمان پر ایک روشن ستارہ بن کر ایسے چمکے کہ مسلمانوں کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ایک مضبوط سہارا مل گیا۔ اقبال نہ صرف ایک عظیم انسان تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بڑے صغیر کے مسلمانوں کے لیے درد دل رکھنے والے عظیم رہنما اور ان کے سنہرے مستقبل کے ضامن بھی تھے۔ آپ نے شاعری کے ہنر کو خوب آزمایا اور بہار مسلمانوں کو ان کے لیے ایک الگ وطن کی شمع جلا کر روشن مستقبل کا راستہ بھی دکھایا۔ آپ کی تمام تر شاعری حقیقت میں قرآن کی تفسیر ہے جس کی بدولت آپ شاعر مشرق بھی کہلائے۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ جناب علی وقار، علامہ اقبال کے دل میں بڑے صغیر کے مسلمانوں کے لیے بے لوث جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی مشہور تصانیف بانگ دڑا، بال جبریل، پیام مشرق اور ضرب کلیم کے ذریعے بڑے صغیر کے سوئے ہوئے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور انہیں اس معراج کی تنویر دی جو کہ ان کی کھوئی ہوئی میراث تھی۔ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ جناب علی وقار، اقبال ہی بڑے صغیر کے وہ واحد رہنما تھے جنہوں نے انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی میں جکڑے مسلمانوں کی کم مائیگی کا احساس کیا، ان کے لیے الگ خطائف کی ضرورت محسوس کی اور مسلمانوں کی الگ ریاست کا پورا نقشہ پیش کیا۔ جناب صدر، آپ نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر منعقد ہونے والی گول میز کانفرنس میں واضح طور پر دو قومی نظریہ پیش کرتے ہوئے قیام پاکستان کا تصور پیش کیا۔ آپ کی شاعری نے مسلمانوں کو ایک نیا ولولہ دیا، ان کے اندر ایک نیا جوش پیدا ہوا۔ نہیں تیرا نشیمن قصرِ سلطان کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصرِ سلطان کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ جناب صدر، اقبال نے مسلمانوں میں الگ وطن کی لگن پیدا کی اور منزل کے حصول کے لیے محمد علی جناح جیسے عظیم رہنما کی قیادت فراہم کی۔ قائد اعظم نے اقبال کے اسی فکری تصور کو نشان منزل بنا کر مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کے حصول کا کارنامہ سر انجام دیا۔ جناب علی، علامہ اقبال اپنے نظریات کے لیے کبھی متزلزل نہ ہوئے اور چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی،
ہو جس کی جوانوں کی خودی صورت فولاد. شکریہ.